سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ میرے سامنے آئی. اس کے اندر جو خاتون ہے اس نے اپنی ایک اسٹوری شیئر کی اپنے والد کی کہ کینسر تھا، اور کینسر کے حوالے سے انہوں نے کسی کو انفارم نہیں ہونے دیا، مطلب اپنے والد کو انفارم نہیں ہونے دیا تاکہ کہیں ایشو نہ بن جائے. لیکن باپ کینسر سے مر گیا. اچھا، اسٹوری شیئر کرنے تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، تو پھر میں اس پوسٹ کو سوشل میڈیا پہ لے کر کیوں آیا؟ میں نہیں لایا، پبلک پوسٹ ہے، سوشل میڈیا پہ شیئر کی گئی ہے. میں نے تو اسکرین شاٹ لے کر اب سامنے اس پہ اس کا رسپانس دے رہا ہوں میں ہر اس شخص کو جو روحانی علاج کرنے والوں کو عطائی، فتائی، ڈرامائی، دھوکے بازی، ڈرامے بازی سمجھتا ہے اور ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے پہلے میں انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی طارق مسعود کے خلاف بیان کر چکا ہوں. اللہ نے ان کو ذلیل کیا میرے ہاتھوں. وہ ریزن تھا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. حقیقت ہے روحانی علاج بھی، روحانی علاج کرنے والے بھی حقیقت ہیں، اور اللہ کے حکم سے شفا بھی ملتی ہے، اللہ کے حکم سے معجزات بھی ہوتے ہیں، اور آنن فانن پھونک مارنے سے بھی مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. لا علاج علاج کرنے والے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور اللہ کے اشارے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ جس کے ذریعے چاہتا ہے شفا دیتا ہے، نہیں چاہتا نہیں دیتا. شفا اللہ ہی دے گا، کام بندہ کرے گا. جس طرح میڈیکل کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اپنے ٹھوک ٹھوک کے ڈگریاں لگا کے بیٹھتے ہیں نا، جب بھی کہیں کلینک کھولتے ہیں یا دکان کھولتے ہیں یا چھاپا کھولتے ہیں یا آن لائن بھی کام کرتے ہیں، کیا لکھتے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ؟ اتنی ساری تو ڈگریاں چیپتے ہیں. سب سے پہلے یہ لوگ اتنے پڑھے لکھے ہو تو ڈگریاں کیوں لگا رہے ہو؟ اپنے نام میں کانفیڈنس پیدا کرو نا. ڈگریوں کے ٹائٹلس کیوں لگاتے ہیں؟ اتنے تو انسیکیورٹی ہے ان لوگوں کی کہ جب تک ٹائٹل نہ ٹھوک لینا اتنے سارے. جیسے وہ ایک آرمی کا آفیسر سب سے پہلے اپنے بیجز لگاتا ہے، ٹک 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 ٹک. بھائی تو ایسے ہی کھڑا ہو جا، بول دے آرمی آفیسر ہوں میں. کیوں بیجز لگاتا ہے آرمی آفیسر؟ کیوں یہ ڈاکٹر اتنے سارے لیبل ٹھونکتے ہیں اپنے ساتھ میں؟ ایم بی بی ایس، یو ایس اے، فلانا ڈھماکا، ایم سی پی، یہ وہ ابے بھیا کوئی ٹائٹلس کی کمی ہے؟ اور جب میں آ جاؤں ٹائٹلس لگا کر اپنے نام کے ساتھ تو ایروگینس دکھا رہا ہے، ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے. مائی فٹ. میں تو ابھی بات کر رہا ہوں ان لوگوں کے حوالے سے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں. اگر اپنے باپ کا علاج کرنے کے لیے یہ روحانی لوگوں سے ہی، روحانی علاج کرنے والوں سے ہی کوشش کر لیتی، میں بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ چاہتا جس کے ذریعے زیادہ شفا دے دیتا. ایسے ایسے روحانی علاج کرنے والے پڑے. کینسر تو کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. کینسر ہے کیا چیز؟ کینسر از نتھنگ. روحانی علاج کرنے والے جو مسلم اسکالرز ہیں، مسلم اولیاء اللہ ہیں، مسلم ڈاکٹرز ہیں، جو واقعی جانتے ہیں کینسر کیسے ختم ہوتا ہے، جب وہ علاج کرتے ہیں نا اور اللہ چاہتا ہے کہ شفا ہو، کینسر کی ماں کی آنکھ ہو جاتی ہے. کینسر کی اوقات ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے کینسر. وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے. تم کینسر کی بات کر رہے ہو. لا علاج بیماری دنیا کی کوئی سی بھی ہو، لا علاج بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو پھر یہ کون ہے؟ عطائی شتائی فتائی. غرور بول رہا ہے، غرور، تکبر بول رہا ہے اپنی ڈاکٹروں کے سامنے. ابے سیدھی بات کیا کرو، سیدھی بات کیا کرو کہ ہمارے ڈاکٹر اس قابل نہیں ہے کہ کینسر ختم کر دیں. بولو سیدھی سیدھی بات. ڈاکٹروں کو چاہیے بیان دیں کہ بھائی ہم اس قابل نہیں ہیں اپنی میڈیکل سائنس سے کہ ہم یہ کینسر اور یہ جو بیماریاں ان کو ٹھیک کر سکیں. ہماری ڈکشنری کے مطابق لا علاج اس لیے کیونکہ ہم لمیٹڈ نالج رکھتے ہیں. یہ بولو. کیوں نہیں بولتے؟ تم غیر مسلم ہو، تم چاہے مسلمان ہو، لیکن اگر نالج نہیں ہے تو منہ بند کر کے رکھو اور اوقات میں رہو. اپنے کنویں کے اندر ہو تو کنویں تک رہو. کنویں سے باہر نکل کے سمندر کی دنیا پہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمندر پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. یا تو تم میدان میں خود کودو نا. آؤ پھر روحانیت میں آؤ، کرو نا تجربے. کیوں نہیں کرتے؟ نہ سیکھتے ہیں، نہ تجربے کرتے ہیں، نہ ان لوگوں کو کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے. بس دور سے بیٹھ کے پک 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 کریں گے. نفرت بھری ہوئی ان کے دلوں میں، حسد بھرا ہوا ہے، جلن بھری ہوئی ہے، بغض بھرا ہوا ہے، عداوت بھری ہوئی ہے. روحانیت کا نام آ جائے بس، اسپریچول، تو ان کی اوپر نیچے سے اندر کی اصلیت باہر آ جاتی 2 منٹ میں. کبھی ڈاکٹروں کو کبھی انسلٹ کرتے ہیں اس طریقے سے لوگ؟ جب ڈاکٹروں کے پاس جا کے مریض مر جاتے ہیں، غلط انجیکشن نہیں، صحیح سب کچھ صحیح چل رہا ہے، پھر بھی مریض مرتا ہے. کیوں بھائی؟ لاکھوں روپے لیا نا آپریشن کے، لاکھوں روپے لیا نا سرجری کرنے کے، سب کچھ لیا، مریض مر گیا تو واپس کرو سارا پیسہ. کیوں نہیں دیتے؟ اب اپنے فری لانسنگ بزنس کلائنٹ کے ساتھ رزلٹ پہ بات کرتے ہیں. رزلٹ کی بنیاد پہ پیسے چارج کرتا ہوں، رزلٹ نہیں تو پیسہ نہیں. کبھی ڈاکٹروں نے اپنے پیسے واپس کیے؟ کلینک والوں، ہاسپٹل والوں نے پیسہ واپس کیا مریضوں کا؟ وہاں کیوں نہیں منہ کھولتے ان لوگوں کے؟ روحانیت والے، ابے روحانی فیلڈ کے تو اتنے بڑے دل والے ہیں کہ زیادہ کتنے ہی لوگ فی سبیل اللہ علاج کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ ان کے ذریعے بھی شفا دے دیتا ہے. کتنے ہی لا علاج مریض ٹھیک ہو چکے ہیں فی سبیل اللہ علاج کرنے والوں سے. وہ روحانی علاج کر رہے ہیں. منجن نہیں بیچ رہے دواؤں کا. 10-10 20-20 سال دواؤں پہ نہیں پال رہے کسی کو. منہ کھولوں گا تو بہت ننگا کر دوں گا میں. اس لیے اوقات میں رہنا چاہیے ہر اس شخص کو جو اولیاء کرام پہ بھونک رہا ہے یا روحانی علاج کرنے والوں پہ بھونک رہا ہے. 2 نمبر کام کرنے والے ہیں معاشرے میں. وہ میڈیکل میں بھی ہیں. 2 نمبر لوگ میڈیکل سائنس میں بھی ہیں، میڈیکل کے علاج میں بھی ہیں. جعلی ڈاکٹرز نہیں ہوتے کیا؟ میڈیا والے پکڑتے نہیں ہیں جعلی ڈاکٹر کو. تو اگر کسی نے جعلی حکیم کو، جعلی عامل، جعلی حکیم کو پکڑ لیا تو اس سے باقی
عامل اور باقی روحانی علاج کرنے والے کہاں سے اس میدان میں آ گئے کہ ان کو ڈیگریڈ کیا جائے؟ جعلی ڈاکٹر ہے تو جعلی ڈاکٹروں کو بولو، سارے ڈاکٹروں کو کیسے گھسیٹ رہا کوئی؟ چاہے کوئی بھی ہے، میڈیکل فیلڈ ہے، کچھ بھی ہے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے اور جو غلط ہے وہ غلط ہے، یہ کرو، یہ کون سی بات ہے؟ جی ہم نے اپنے باپ کا کینسر سے اس لیے علاج نہیں کرایا کیونکہ جی وہ ہر کوئی مشورے دیتا کہ وہ روحانی علاج کرا لو، فلاں حکیم سے علاج کرا لو، تو ہم نے باپ کو ہی مرنے دیا۔ کمال کی کیا عقل مند بھائی، عقل مندی تھی، بے وقوفی کی انتہا تھی، مجھے خود بتا دو کمنٹ میں۔ تمہارا باپ کینسر سے اگر مر رہا ہو تو تم کیا کرو گے؟ بیٹھ کے تماشا دیکھو گے اور بیماری چھپا لو گے تاکہ باپ ہی مر جائے؟ پھر میں کچھ اور بولوں گا تو اور آگ لگتی ہے پھر ایسے لوگوں کو۔ اب تمہارے سامنے ایک کتا بھی بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور تم تڑپتے ہوئے دیکھ رہے ہو، تم اس کو ایٹ لیسٹ وہی کھلاؤ گے جو اس کی ضرورت ہے۔ جب کینسر کا مریض ہے تو اس کا علاج کرایا جائے گا تاکہ بچ جائے۔ جان بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، فرض ہے، ایک انسان کی جان بچانا فرض ہے بھائی۔ آپ بچا سکتے ہو تو کوشش کر لو، آپ کر سکتے ہو تو کر لو، نہیں کر سکتے جس کی ذمہ داری ہے وہ کرے، جس کی ذمہ داری ہے وہ کر لے۔ میں تو دسیوں لوگوں کو آپشن دیتا ہوں، بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، سکھاتا ہوں، اس کے بعد ان کی مرضی پہ چھوڑ دو بھائی، تمہاری مرضی آگے۔ اور اپنی وہی غرور، جتنے لوگوں کو میں نے دیکھا نا زیادہ تر نقصان اٹھاتے وہ اپنے غرور کی وجہ سے نقصان اٹھا کے گئے۔ مریض مر رہا ہوتا ہے، مرنے دیتے ہیں، علاج نہیں کریں گے۔ ایگو کا مسئلہ، انا کا مسئلہ، ہمارے فلاں پیر صاحب نے بس دیکھ لیا تو اس لیے ٹھیک۔ اب پیر صاحب اناڑی نکلے اور نہیں ہو رہا تو بھائی کسی ڈھنگ کے بندے کو تلاش کر لو۔ وہ جاہل ہو اور پیر بن کے بیٹھ گیا تو اسی کے قدموں میں جھک کے زندگیاں گزاریں گے۔ ایسے ایسے بھی لوگ ہیں میرے اپنے ریلیٹیوس کے اندر، ایسے لوگ ہیں۔ ایک ہیں کوئی، ان کی اب آئی سی یو میں پڑی ہوئی ہیں، ایک ہفتہ ہو گیا، وہ پیسہ دیے جا رہے ہیں۔ یہاں پیسہ نکل جائے گا لیکن وہی چیز روحانی علاج کا بتایا ہوا ہے، سب کچھ ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ خود کرتے ہیں نہ کسی اور سے کراتے ہیں۔ لیکن میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جا کے ہزاروں لاکھوں چپ کر کے دیتے ہیں کیونکہ یقین ہے کہ یہ ڈاکٹر کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، اور ان پہ یقین نہیں ہے تو پھر مرو، بھگتو۔ ورنہ عیسیٰ علیہ السلام تو صرف پھونک مارتے تھے پرندہ اصلی ہو جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو صرف آرڈر کرتے تھے، اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہوتا تھا۔ اور صرف عیسیٰ علیہ السلام نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی لاعلاج مریضوں کو ٹھیک کیا، ہاتھ پیر کی ہڈی جوڑ دی، آنکھ پہ ہاتھ رکھ دیا، آنکھ واپس ٹھیک ہو کے جڑ گئی۔ اور صرف وہی نہیں، ان کے بعد کے آنے والے شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اور ائمہ کرام اور بھی بہت سارے اولیاء اللہ گزرے، اور اس وقت کے اندر بھی بہت سارے مسلم اسکالرز اور مسلم عامل ایسے ہیں جو صحیح ہیں، ٹھیک ہیں، اللہ نے ان کے ہاتھوں میں شفا دی ہے، مطلب کہ ان کے ذریعے سے اللہ کے حکم سے شفا ملتی ہے، شفا اللہ کے کنٹرول میں، ان کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے، جیسے بجلی ٹرانسفر ہوتی ہے مین ہیڈ کوارٹر سے ٹرانسفر ہوتی ہے، بیچ میں یہ پی ایم ٹیز اور یہ تار یہ سب لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ سورس نہیں ہوتے، سورس بجلی کی کہیں اور ہوتی ہے، یہ صرف ٹرانسفر کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، وہ ذریعہ ہوتے ہیں، پاور اور طاقت اور حکم اللہ کا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے، وہ اپنے عرش میں مستوی ہے، وہیں سے ٹرانسفر ہوتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے اور جیسے جاتی ہے شفا کر لو، ورنہ تو دوا کھانے سے بھی کوئی ٹھیک نہیں ہوتا، مر جاتا ہے۔ کیوں؟ جب اللہ چاہتا ہے تو دوا کے ذریعے شفا ٹرانسفر کر دیتا ہے، نہیں چاہتا تو اسی دوا کے ذریعے موت ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ پہلے یہ تو سمجھو کہ شفا زندگی اور موت دینے والا ہے کون؟ ذرائع کو ذرائع تو سمجھو۔ یہ کیا ہوا؟ میں یہ پانی نہیں پیوں گا کیونکہ پانی پینے سے پیاس نہیں بجھتی، پانی پینے سے ہی پیاس بجھے گی کیونکہ اللہ نے اس میں یہ چیز رکھی کہ پانی پینے سے ہی پیاس بجھے گی۔ اللہ اس کو ریورس کر دے گا تو پانی پینے سے ہی موت ہو جائے گی یا پیاس ہی نہیں بجھے گی۔ کانسیپٹ ٹھیک کرو اپنا۔